بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ بھی بڑا حساس ہے، بہت ہی بنیادی موضوع ہے، دین اور شریعت میں عقل پرستی کی خطرناکیاں۔ اس حساس موضوع پر بہت ہی مختصر خطاب کرنے کے لیے میں فاضل گرامی فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ معزز علماء کرام، باوقار ائمہ مساجد اور محترم دعات اور مبلغین، امت اسلامیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت سے حضرات صحابہ کرام، خاص طور پر خلافت راشدہ کے زمانے تک کتاب اور سنت پر متحد تھی، اور کتاب اور سنت نصوص شریعت اور وحی کے مطابق ہمارے سارے مسائل اور احکام اور دین کی ساری باتوں کا تجزیہ اور اسی کی روشنی میں ہماری اور آپ کی زندگی منہج استدلال اور استنباط کے واسطے سے گزرتی تھی۔ خلافت راشدہ کے بعد اس امت میں دو بہت بڑے فتنے رونما ہوئے۔ ایک فتنہ خارجیت کا، جنہوں نے خلفاء اور امراء کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، اور دوسرا فتنہ اعتزال، جنہوں نے نصوص شریعت اور وحی الہی کے مقابلے میں اپنی عقلوں کا استعمال کیا، اور اس طریقے سے یہ امت گمراہی کا شکار ہو گئی۔ فتنہ اعتزال اور معتزلہ کا فتنہ قدیم زمانے سے ہماری اور آپ کی صفوں میں موجود ہے، اور آج بھی وہ چلا آ رہا ہے۔ چولے الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہیں، کبھی جدیدیت کے نام پر، کبھی عقلانیت کے نام پر، کبھی روشن خیالی کے نام پر، اور کبھی جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کے نام پر۔ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، جو وحی الہی ہے، جو نصوص کتاب و سنت ہے، اس کی صریح مخالفت کی جاتی ہے، اور یہ ایک فکری منہج میں آج تبدیل ہو چکا ہے، جو دنیا کے کونے کونے میں ہماری اور آپ کی صفوں میں کہیں نہ کہیں عقل پرستی کا نعرہ بلند کر کے، عقلانیت کا نعرہ بلند کر کے، رائے اور قیاس کا نعرہ بلند کر کے کتاب اور سنت کی عظمت کو ختم کرنے کا باعث اور ذریعہ بنے ہوئے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جدیدیت، عصرانیت اور روشن خیالی یہ کوئی ایک ایسا جدید طبقہ ہے جو اس نئے زمانے کی ٹیکنالوجی اور سائنس کے ساتھ ہمیں اور آپ کو آہنگ کرنا چاہتا ہے، اور مسلمانوں کی دینی اور تعلیمی ترقی کے ساتھ
فکری اور سائنسی ترقی بھی چاہتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی خام خیالی ہے۔ یہ دراصل معتزلہ کا وہی نیا چولا ہے، نیا لبادہ ہے، جسے ان لوگوں نے عقلانیت کے نام پر، جدیدیت کے نام پر ہماری اور آپ کی صفوں کے اندر کھڑا کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی سازش ہے جو عبداللہ ابن سبا کے زمانے سے لے کر کے، معتزلہ کے زمانے سے لے کر کے، جہمیہ کے زمانے سے لے کر کے، خوارج کے زمانے سے لے کر کے، جدید عقلانیوں تک اور جدید فلسفیوں تک اسلام کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے۔ کبھی مستشرقین کے نام پر، کبھی مستغربین کے نام پر، اور کبھی نہ جانے کون کون سے ناموں پر انکار سنت کا چور دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ قرآن اور سنت کی بے جا تعویل کے لیے، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے انکار کے لیے، نصوص کتاب اور سنت کی بے جا تعبیر اور تفسیر کے لیے نہ جانے کون کون سے چور دروازے ہماری اور آپ کی صفوں میں کھولے جا رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ معتزلہ کا وہ کون سا عقیدہ ہے اور ان کے وہ کون سے راستے ہیں جس کو انہوں نے قدیم زمانے میں ہی اختیار کیا تھا، اور ہو بہو اسی فلسفے کو، اسی فکر و نظر کو آج ان عقلانیوں نے، عقل پرستوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ہمارے اور آپ کے دین اور شریعت کے خلاف، نصوص کتاب و سنت کے خلاف اور اللہ رب العالمین کے وحی کے خلاف استعمال کیا ہے۔ معتزلہ کا پہلا عقیدہ یہ تھا تقدیم العقل علی النقل، عقل کو نقل پر یعنی نصوص کتاب و سنت پر مقدم کرنا۔ وَتَحْكِيمُ الْعُقُولِ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں منہج سلف کا فیصلہ نہ لیتے ہوئے اپنی عقلوں کو فیصل ماننا۔ اسی لیے معتزلہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں قاضی عبدالجبار المعتزلی، جنہوں نے اصول خمسہ کی شرح کی ہے، وہ ادلہ استنباط کے سلسلے میں لکھتے ہیں، جو جمہور محققین اور علماء کے یہاں چار ہیں بالترتیب، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، وہ لکھتے ہیں کہ ان الدلالۃ اربع، کہ اصول استدلال یہ چار ہیں، حجت العقل والکتاب والسنت والاجماع، سب سے پہلی دلیل وہ عقل کی دلیل ہوگی، اس کے بعد قرآن اور سنت کی دلیل ہوگی اور اجماع کی دلیل ہوگی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ فتنہ قدیم زمانے میں ہی کھڑا کیا گیا تھا، جس کو آج ان جدیدیت اور روشن خیالی اور نہ جانے کون کون سے ناموں کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی صفوں کے اندر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور ان کا دوسرا اصول یہ ہے بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ إِلَى السَّمْعِ فَقَالُوا مَعْرِفَةُ اللَّهِ لَا تُنَالُ إِلَّا بِحُجَّةِ الْعَقْلِ، کہا کہ اللہ کے اسماء اور صفات کے معرفت میں ہمیں وحی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے اسماء اور صفات کی معرفت یہ عقل کی دلیلوں کے ذریعے سے حاصل کی جائے گی۔ تو عقل کو نقل پر مقدم کرنا یہ معتزلہ کا قدیم طرز ہے، معتزلہ کی قدیم فکر ہے، جس کو آج ہماری اور آپ کی صفوں میں نئے ناموں سے زندہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے اس بات کو بھی اختیار کیا کہ الحکم علی اللہ بما لا یلیق بجلالہ بمحض العقل البشری، کہا کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، چاہے اس کی ذات کا مسئلہ ہو، چاہے اس کے وجود کا مسئلہ ہو، چاہے اللہ رب العالمین کے صفات کا مسئلہ ہو، وہ صرف عقل کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض معتزلیوں نے یہ بھی کہنا گوارا کر لیا اور یہ بھی کہا اس کی روشنی میں کہ یجب علی اللہ ان یفعل کذا ولا یجوز ان یفعل کذا، کہا اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے، اللہ کو ایسا کرنا چاہیے نعوذ باللہ، اور اللہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اللہ ایسا کرے، یعنی اللہ کے اوپر وہ اپنے عقل کے ذریعے سے حکم لگاتے ہیں۔ اللہ کے اوپر کون حکم لگا سکتا؟ حکم تو اللہ کے لیے۔ تو یہ سارے افکار جو معتزلہ کے حوالے سے ہماری اور آپ کی صفوں میں آ گئے، اور نئی راہوں کے ذریعے سے، نئے لبادوں کے ذریعے سے، نئے چولوں کے ذریعے سے بہت سارے جدیدیت اور روشن خیال لوگوں نے اسے استعمال کیا۔
اسے اختیار کیا، جس کے نتیجے میں قرآن اور سنت کی عظمت اور اس کی حیمنت ہمارے اور آپ کے دلوں سے آج نکلتی جا رہی ہے، جس کو دیکھو اگر قرآن کی بات کی جاتی ہے، حدیث کی بات کی جاتی ہے، وحی کی بات کی جاتی ہے تو بیچ میں اپنی عقل لے آتا ہے، وہ اپنی عقل کو عقل کل سمجھتا ہے۔ یہاں تک معاملہ آ گیا کہ یہ عقل کل صلح کل میں تبدیل ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی صفوں میں اتنی رواداری پیدا ہو گئی کہ اس رواداری کے نتیجے میں سنت کا انکار کیا جا رہا ہے، ہم خاموش ہیں۔ اس رواداری کے نتیجے میں قرآن کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ہم خاموش ہیں۔ اس رواداری کے نتیجے میں صفات کے آیتوں کی تعویل کی جا رہی ہے، ہم خاموش ہیں۔ اس رواداری کے نتیجے میں نعوذ باللہ الہاد اور باطل نظریات ہماری اور آپ کی صفوں میں عقل پرستی کا نعرہ دے کر کے پھیلائے جا رہے ہیں، اور ہم اور آپ خاموش ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو عقل پرستی کے ان خطرات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وحی الہی اور نصوص کتاب و سنت سے عقل پرستی ہمیں اور آپ کو مکمل طور سے دور کر دیتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ انکار سنت اور اس کے چور دروازوں کی اس کے ذریعے سے تائید اور تقویت ہوتی ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ اسلامی سماج میں غیر اسلامی اور اجنبی افکار اور آراء کی ترویج اور اشاعت ہوتی ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے، کہ جو امور غیبیات ہیں اللہ کے حوالے ہیں، معجزات کا معاملہ ہے جو اللہ کے حوالے ہے، امور عقیدہ ہے جو اللہ کے حوالے ہے، آخرت اور تقدیر کا مسئلہ ہے جو اللہ کے حوالے ہے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آسمان سے وحی نازل کی ہے، ان جیسے اہم مسائل کا قدیم معتزلہ نے بھی انکار کیا ہے، اور یہ جدید معتزلی نیا لبادہ پہن کر کے عقل پرستی کا نعرہ بلند کر کے اس کا دعویٰ بلند کر کے معجزات کا انکار کر رہے ہیں، غیبیات کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ بلا دلیل اجتہاد و افتاء کی جسارت اور اہل علم اور فقہ کی توہین اور تنقیص کی جا رہی ہے۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور اس کے صریح احکام و مسائل کے خلاف شاذ آراء کو پیش کیا جا رہا ہے، اور عقلی دلائل کے ذریعے سے تشکیک اور انکار کے چور دروازوں کو کھولا جا رہا ہے۔ ساتواں نقصان یہ ہے کہ صلح کلی اور تسامح دینی نیز مذہبی رواداری کے نام پر باطل افکار، شیعی اور بدعتی فرقوں اور ان کے اقوال و آراء کی تقویت اور ترویج و اشاعت کی جا رہی ہے۔ آٹھواں نقصان یہ ہے کہ اہل سنت اور منہج سلف اور محدثین سے کنارہ کشی اختیار کر کے یہ لوگوں کے درمیان باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ اعتقاد پرانے اور فرسودہ ہیں، حالات اور زمانے کے موافق اور لائق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نواں نقصان یہ ہے کہ قرآن و سنت اور نصوص شریعت کو عقل کے تابع کر کے وصول شریعت اور مبادئ عقیدہ کا صراحتاً انکار کیا جا رہا ہے۔ اور دسواں اور آخری نقصان یہ ہے کہ جدید نظریات اور سائنسی علوم کے زیر اثر شریعت کی نئی تعبیر اور تشریح کی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز ایک ورزش ہے، فرشتے ایک طبعی مخلوق ہے، معجزات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حج ایک کانفرنس ہے، روزہ محض ایک جسمانی عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی عقل پرستی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، معزز علماء اور دعات، ہمیں اور آپ کو ان نظریات کو سمجھنا چاہیے جو قدیم زمانے سے معتزلہ نے برپا کیے ہیں، اور عقل پرستی کا نعرہ دے کر کے وحی کی توہین کی جا رہی ہے، قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، نصوص کتاب و سنت کی عظمت کو ہمارے دلوں سے کھرچا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بیدار مغز رہیں، ہم اور آپ ہوشیار رہیں، چاقو چوبند رہیں۔ کہیں جدیدیت کا نیا نعرہ بلند کر کے، نیا چولا پہن کر کے کوئی آدمی ہمیں اور آپ کو اپنی شریعت کے خلاف نہ ورغلا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باطل افکار اور خیالات کو سمجھنے اور اس کے خلاف ہمیں اور آپ کو علم کا، دلیل کا ہتھیار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔